100 سال کا عرصہ بیت گیا. اس 100 سال کے عرصے میں اس کے خلاف بڑا کام کیا گیا. تمام امت نے مل کے, چاہے علماء اہل حدیث ہوں, چاہے علماء بریلی ہوں, چاہے علماء دیوبند ہوں, سب نے مل کے ان کے خلاف کام کیا, ان کے خلاف کتابیں لکھی. علماء کرام نے, مقررین نے, ادیبوں نے ان کے خلاف کام کیا. علماء کرام نے اپنے قلم کے خنجر کے ساتھ ان کے کلیجے پھاڑ دیے. خطیبوں نے اپنی خطابت کی شعلہ نوائی کے ساتھ ان کے خرمن میں آگ لگا دی. سامعین محترم, طلباء نے کام کیا, عوام نے کام کیا, علماء نے کام کیا, پروگرام کیے گئے, کانفرنس کی گئی, اجتماع کیے گئے. لیکن سامعین محترم, اس تمام 100 سال کے عرصے کی اس محنت کے باوجود بھی, اس جہاد کے باوجود بھی, ان کانفرنسوں کے باوجود بھی, کتابیں لکھنے کے باوجود بھی, پروگرام کرنے کے باوجود بھی, آج ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں مدعی فتنہ نظر آتا ہے. آج قادیانیت اس کا وجود باقی ہے. آج قادیانی ہمارے محلوں کے اندر ہیں, آج قادیانی ہمارے علاقے کے اندر ہیں, آج قادیانی ہمارے شہر کے اندر ہیں, آج قادیانی ہمارے ملک کے اندر ہیں, آج قادیانی تمام دنیا کے اندر ہیں. اتنا کام کیا گیا, اتنی جدوجہد کی گئی, اس کے باوجود بھی جو مذہبی فتنہ زندہ ہے, اس بات کی کیا وجہ ہے؟ عوام نے کام کیا, علماء نے کام کیا, پروگرام کیے گئے, کانفرنس کی گئی, اجتماع کیے گئے. لیکن سامعین محترم, اس تمام 100 سال کے عرصے کی اس محنت کے باوجود بھی, اس جہاد کے باوجود بھی آج قادیانی تمام دنیا کے اندر ہیں. اور دوستو, اس ایک بات پہ, اس ایک نقطے پہ آج غور کر لیں, اس بات کی کیا وجہ ہے؟ صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا حامی ہوگا. اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالی کا شکر ادا کرتا ہے, لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں, تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے. اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں, اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں, تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا. مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے. میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا. دشمن کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں. اے نادانوں اور اندھو, مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے. کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں, اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں. میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا. آپ فرماتے ہیں میں اکیلا تھا اور اکیلا اپنے پر ناراض نہیں تھا. کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا. دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ,
اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا. میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے. کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی. میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے. کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی. اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو. کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں. اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلا ہو. ابتلاؤں کے میدانوں میں، ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے. ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے. من نہ آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کان درمیان خاک و خون بینی. خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب. خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب. میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی